بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارا جو موضوع گفتگو رہے گا، جو عنوان گفتگو رہے گا، وہ دو چیزیں رہیں گی۔ دو موضوعات پر مختصراً ہم آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر کس طرح سے مختلف گروپس کے ذریعے اور مختلف پوسٹوں کے ذریعے مکتب تشیع کے جو کچے اذہان ہیں، یعنی نوجوان بچے اور بچیوں کو کس طرح سے نصیریت اور غالیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے، یعنی مودت اور محبت اہل بیت علیہم السلام چونکہ کمزوری ہے مکتب تشیع کے نوجوانوں کی یا پیروکاروں کی، اور نہ صرف مکتب تشیع بلکہ برادران اسلامیہ کے ہاں بھی کئی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی ذکر اہل بیت یا فضائل اہل بیت کمزوری ہیں۔ لیکن مکتب تشیع میں خاص کر یہ جو پودا لگایا گیا، جس کو پانی دیتے رہے 40-50 سالوں سے ممبر سے غلوف سے بھرے عقائد رکھنے والے ذاکرین خطبہ اور کچھ امامہ پوش، اور وہ پانی دیتے دیتے آج درخت بن کے پھل اپنے دے رہا ہے، اور وہ پھل کا زیادہ تر حصہ آج سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو اور کھانے کو ملتا ہے۔ تو آج مختصراً ہم کچھ توجہ آپ کی دلوانا چاہیں گے، خصوصاً نوجوان بچے اور بچیوں کی، کہ جو بھی پوسٹ جو ہے فیس بک پر آ جاتی ہے کسی امام کے قول سے، کسی معصوم کے قول سے، اور نیچے اکثریت میں تو حوالہ جات ہی غلط لکھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مطمئن ہیں، اور ان کو ظاہر ہے بچپن سے، جیسے ہم اکثر یہ روتے ہیں کہ بچپن سے جب ذہن سازی ہی یہ کی جائے ممبر سے کہ جن مجالس کو ہم یونیورسٹی کا درجہ دیتے تھے کبھی، اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا، ان مجالس میں کہ جن کی کثیر تعداد میں شرکت کرنے سے لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے، مومنین کو، خاص کر محرم الحرام یا سفر میں، کہ جناب آپ نے جتنی مجالس سن لی، جتنا پرسہ دے دیا اتنا ہی کم ہے، اور یہ اس چیز کی تفریق یا تمیز کیے بغیر کہ ان مجالس سے آپ کو مقصد حسین علیہ السلام سمجھایا جا رہا ہے، معرفت کربلا آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، سیرت و اہل بیت پہنچائی جا رہی ہے، وہ مصائب آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ جو اوتھینٹک ہیں، اور کیا آپ کو ان مجالس کے ذریعے آپ کے دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اس سے قطع نظر ہمارا مقصد جو آج بن کے رہ گیا ہے، جو مطمع نظر بن کے رہ گیا، وہ یہ ہے کہ بس کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو بھی پڑھنے والا ہے، بس فضائل پڑھنا پڑتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، کافی ہے۔ تو اس تربیت کے بعد آج بچوں کے ذہان ایسے بن چکے ہیں کہ فیس بک پہ جب ان کی نظروں سے کچھ پوسٹیں جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، آپ کو دکھائی جائیں گی، جب وہ پوسٹیں کچھ گروپس میں یا کچھ ویسے انفرادی طور پہ لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں جو در حقیقت نصیری، غالی یا ملنگی ہیں، شیعت سے ان کا دور دور تک کا واسطہ کوئی نہیں، لیکن ظاہر ہے آئی ڈی کا نام اس طرح سے رکھ لیں گے یا اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ جیسے وہ بڑے مانی ہیں، جی بڑے شیعہ ہیں اور بڑے جناب عقیدت رکھنے والے، در حقیقت وہ شیعہ نہیں ہوتے، یا وہ اسماعیلی ہوتے ہیں، یا وہ نصیریہ ہوتے ہیں، یا غالیہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور ذمہ داران متوجہ ہوں، اور کچھ اس طرح کی تبلیغی نشستیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ رکھیں، کچھ اس طرح کے دروس اپلوڈ کریں کہ جہاں مومنین کو، نوجوانوں کو اس بابت آگاہ کیا جائے، اور ان کو اصل اور نقل کی، کھڑے اور کھوٹے کی پہچان بتائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ فضائل اہل بیت کے نام سے جو آپ کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈالا گیا ہے کہ جس نے فضائل اہل بیت کوئی بھی بیان کر دیا، آپ نے سنا اور شک کیا، مقصر ہو گئے، آپ پہ جہنم واجب ہو گئی، حالانکہ یہ سرے سے ہی غلط بات ہے۔ یہ امامہ پوش لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ممبر سے کمانے والے، ان کی خاموشیاں مار گئی، یہ بات سرے سے غلط ہے کہ مقصر جہنمی ہوتا ہے۔ جہنمی اور ناقابل معافی جو ہے وہ غالب، بدبخت اور نجس ہے۔ مقصر کو امام نے خود معاف کرنے کا اور قبول کرنے کا اشارہ دیا ہوا ہے کہ اگر وہ پلٹنا چاہے تو ہم اسے قبول کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بچپن سے جہاں پہ ہماری دیگر بدعات اور رسومات سے پہچان کروائی جاتی ہے، اور شریعت سے اور سنتوں سے ہمیں الگ کر کے دکھایا جاتا ہے
वहीं पे ये चीज़ भी हमारे ज़हनों में घुसा दी गई है कि जनाब फ़ज़ाइल के नाम पे कोई भी चीज़ आपके सामने पढ़ी जाए, पेश की जाए, लिखी सामने आ जाए, इनकार नहीं करना, शक नहीं करना, तहकीक में नहीं घुसना, वरना आप मुकस्सर ठहरे और मुकस्सर जो है वो मौला अली का दुश्मन होता है। ये भी बात गलत है। नासबी और खारजी होना, मौला अली का दुश्मन होना और चीज़ है, मुकस्सर होना और चीज़ है। ये भी एक गलत वो है और झूठा प्रोपेगेंडा है इन लोगों का। बहरहाल चलते हैं जी। अच्छा, दूसरे मौजू का तो आपको सच बताया नहीं। दूसरा मौजू ये है कि दुआए फ़र्ज के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, जनाब अलहाज सादक हुसैन साहब। डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक़ है, डेरा गाजी खान शायद, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। तो फेसबुक के ऊपर वो एक मुजाहिद की तरह डटे हुए हैं जी, तहरीरी तौर पे तबलीगात को बड़े हसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं और गुज़श्ता कई सालों से सरअंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीर भी उनकी हम चला रहे हैं। उन्होंने एक तहकीकी जो थोड़ा सा मुकाला है, तहरीर है, वो पेश की है अपनी, कि जो हम चाहते हैं कि दुआए फ़र्ज के हवाले से जो उन्होंने लिखा है, जिसकी बाबत हम अक्सर अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी मैंने बात की दुआए फ़र्ज के हवाले से, कि ज़ईफ़ तरीन है, इसका मवाद, इसका मतन, इसका सिलसिला सनाद कुछ भी साबित नहीं। तो वो तहरीर आपकी खिदमत में, उनकी तहकीकी तहरीर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और उसके अलावा आयतुल्लाह मोहम्मद शाह नजफ़ी साहब के हवाले से आला मुकाम जो हमने लिखा कि यहाँ पर बाजी ले गए, थंबनेल पे लिखा, वो क्यों लिखा, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये मुख्तसरन दो मौज़ूआत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इब्तिदा करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जनाब फेसबुक के ऊपर किस तरह से नुसैरी और गाली अपना काम डाल रहे हैं, उन नौजवानों को गुमराह करने के लिए पेश है। ये आपकी स्क्रीनों पर जो पोस्ट चल रही है इस टाइम आप देख रहे हैं, जो फरमाने मासूम लिखा हुआ है जी, और नीचे कोई हवाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये एक बंदे की डीपी पे लगी हुई, सॉरी डीपी कह रहा, वॉल पे लगी हुई है फेसबुक पे। इसका मवाद आप पढ़ें जी। हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बशर नहीं हैं, ना हमारा बशरी तकाज़ों से कोई ताल्लुक है। जो हमको अपने जैसा इंसान समझता है वो बदबख्त है। अब ये किस मासूम का कौल है, कौन सी किताब में है, सिलसिला सनाद क्या है, सफ़ा नंबर कुछ भी नहीं। सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, नौजवानों को भड़काने के लिए कि जनाब इनको बशर मानने वाला बदबख्त है, और ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हम बशर नहीं। अब सीधी सादी जाके आयात कुरानी से टकराती ये पोस्ट, जिसकी तहकीक कोई बच्चा नहीं करेगा, कोई बच्ची नहीं करेगी, सिर्फ सुबहान अल्लाह या दरूद पढ़ देगी या नारा लगा देगा और इसको कबूल कर लेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान में अंबिया को और ख़ुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि आप बशर हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये दावा कि हम बशर नहीं हैं, ये सरासर उन पर झूठ है, तोहमत है, बहतान है। और याद रखिएगा कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर झूठी निस्बत देने वाला, बहतान बांधने वाला पक्का जहन्नमी कुत्ता है, और इस बाबत उसका रोज़ा भी बातिल हो जाता है जब कोई रोज़ा रख के आले मोहम्मद की तरफ झूठी निस्बत दे। ऐसा कोई फरमान किसी मासूम, किसी इमाम का नहीं है। और अगर कोई है तो आप फिर सीधी सादी कुरान के आयत से टकराती रिवायत को दीवार पर दे मारेंगे बाहुकुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, क्योंकि इन्होंने खुतबा बयानिया की तरह कई चीज़ें गालियों ने घड़ी हुई, आज से नहीं शुरू से। तो जब बात आती है कुरान से कंपैरिजन कराने की, क्योंकि खुद म्यार करार दिया मासूमीन ने कुरान को, तो तब ये कहते हैं कि जनाब कुरान का ज़ाहिर और है बातन। बहरहाल अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं जी। ये आपके सामने अब्द मुर्तज़ा जल जलाला हो, ये उल्टे हाथ पे आप देखें, ऊपर जहाँ पे शबी जुलजना है उसके ऊपर देखें, ये साहब हैं जी, इनकी ये वाल पे है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिए कि लोगों को, नौजवानों को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनके, वो पंजाबी में कहते हैं ना, झाके उतारे जा रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक जल जलालहू फरमाते हैं। अब जल जलालहू जो है सिर्फ अल्लाह के साथ मुख्तिस है। अब यहाँ पे ये आहिस्ता 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 क्या होगा, पढ़ पढ़ के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए आम सी बात हो जाएगी मासूमीन के साथ जल जलालहू लगाना, जो होती जा रही। अब नीचे जो अपने वक़्त के इमाम जल जलालहू के सिवा किसी गैर से ताल्लुक जोड़े वो मुशरिक, और शिर्क वो गुनाह है जो माफ़ नहीं किया। अब ये क्या किया इन्होंने, काम क्या डाला, इन्होंने एक रिवायत का आधा हिस्सा, बिल्कुल वैसे जैसे वो आसफ अलवी बदबख्त और नासिर मुल्तानी करता रहा सारी उम्र, आधी रिवायत का हिस्सा डाल के जल जलालहू का पैगाम लोगों तक, नौजवानों तक पहुंचा के इस रिवायत को मुकम्मल करके अल्लामाली शेख सदूक और अलकतरा मिन बहार का हवाला दे के ठोक दी पोस्ट। अब पोस्ट ठोक दी, नीचे किताबों के दो के नाम आ गए। अब नौजवान बच्चे बच्चियां जो बचपन से ये सुनते आए हैं कि फ़ज़ाइल अहले बैत में शक करने वाला मुकस्सर ठहर जाता है, और मुकस्सर जो है वो दीन और दुनिया से गया, फारग हो गया, जहन्नम में चला गया, फलाना चला गया, वो डर और वो खौफ इनको मज़ीद तहकीक से रोक देता है। अब आजिए जनाब, ये अब एक और साहब हैं जिन्होंने ये लगाया कि अशहदु अन्ना मुर्तजज़। अब मुर्तजज़ कौन है, वहां तो मासूम को जल जलालहू कहा जा रहा है ना, यहाँ पे आ जाए। मुर्तजज़ कौन है,
मुर्तजिज़ ज़ुलजना का उस घोड़े का नाम है कि जो इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की सवारी थी और उनसे पहले उनके जद्द आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी। अब क्या कहा जा रहा है, अब देखिए, अशहदु अन मुर्तजिज़ अमीरुल मोमिनीन, मुर्तजिज़ जल जलालहु माज़ल्लाह अमीरुल मोमिनीन, नीचे लगा जी, लगाओ फतवा। अब क्या है, ये वो मेहनतें हैं, तौंसवी, तसद्दकी, मुल्तानी, अलवी और शौकत रजा शौकत, और ये सारों की मुश्तरका मेहनतें हैं कि जो ये आज फल आपके सामने है। और इन मेहनतों को, यानी जब ये मेहनतें वो कर रहे थे, इनको जिन्होंने रोकना था, यानी अंबिया के वारिस, यानी इमामा पोश उलमा, वो जनाब मदरसों की तमीर और उसमें हिस्सा लेते रहे। मदरसों की मंजिलें कितनी होनी चाहिए, एसी कहाँ कहाँ लगना चाहिए, वो उधर मसरूफ़ रहे, चंदे खुम ज़कात को एंजॉय करते रहे। और ये आज हाल और नतीजा, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने है कि मासूम तो दूर की बात है, यहाँ उनकी सवारी को जल जलालहू कहा जा रहा है और अमीरुल मोमिनीन माना जा रहा है। और आगे जनाब नीचे आप देखें कि कमेंट्स आप जाके इस पोस्ट पे पढ़ें, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे जनाब जल जलालहू बना दिया गया है मुर्तजिज़ को। अच्छा जी, अब ये आपने 3 पोस्टर देखी, आप जरा आगे भी चलिए, और भी बहुत कुछ है आपके लिए। अच्छा जी, आ जाए जी, ये जनाब इलिया अली के नाम से फेसबुक का पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक रिवायत कहा नकल की गई कि आले मोहम्मद हमारे रब हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व जो खुदा के ज़हर में हुए हैं। रावी कहता है कि मैंने मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस आया मुबारका, सूरह फसलत की आया मुबारका, कि जो कहे हमारा रब अल्लाह है और इस पर साबित कदम रहे, इसके बारे में क्या आपका वो है। तो इमाम ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि जो साबित कदम रहे हम आइमा पर, जो एक के बाद एक हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये वो धोखा। अब ये अलकाफ़ी शेख कुलैनी जिल्द अव्वल सफ़ा 264 ये रिवायत नकल की। अब रिवायत क्या कह रही है कि इमाम ने कहा कि हम आइमा जो एक के बाद एक हैं, यानी हमारी इमामत पर, हमारे इल्म पर, हमारे शर्फ और बुजुर्गी पर जो कायम रहे, वो दर हकीकत तौहीद पर कायम रहा। लेकिन ऊपर टाइटल आप देखें कि आले मोहम्मद ही हमारे रब हैं। आले मोहम्मद ही का लफ्ज है, हमारे रब हैं जो खुदा के अब ऊपर ये टाइटल, नीचे ये रिवायत। अब मुझे बताएं कि आजकल किस बच्चे बच्ची के पास इतना टाइम या इतना शऊर या इतनी जुस्तजू या लगन है कि वो तहकीक करेगा इसकी? नहीं, वो इसको एज इट इज लेगा, अपने अकीदे का हिस्सा बनाएगा। कल को अली रब के जो नारे आम हो गए हैं, जिनको लगाने में शहनशाह नकवी भी आगे आगे था, वो जो आम नारा हो चुका है अली रब का, बल्कि अब तो कलंदर किबरिया के नारे लग रहे हैं, कलंदर को भी जनाब वो रब बना दिया गया है। तो अब बताएं कि अब वो जो एक थोड़ी सी डर की, खौफ की वो फड़कती थी कि यार ये तो शिरक है, अब वो खत्म हो जाएगी। ऐसा ऐसा इस तरह की पोस्टें, इस तरह की चीजें आंखों से गुजरती जाएंगी, उनके लिए आम बात हो जाएगी। खैर आगे चलिए जी। अब यहाँ पे जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इसी इलिया अली नामी फेसबुक ग्रुप में या पेज में पोस्ट की जाती है कि जहाँ पे जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि मैं दोनों किबलों का मालिक हूँ, यानी किबला अव्वल और खाना काबा के हवाले। बस इबादत तो उस घर के मालिक की ही करनी चाहिए। अल खसाइसुल फातिमिया अल शेख मोहम्मद बाकर, ना ये किसी हदीस की किताब, ना ये कोई मुस्नद सीरत की किताब, और पता नहीं किताब भी है कि नहीं है। हवाला ठोक दिया, सफ़र नंबर लिख दिया, नौजवान मुतमईन कि जनाब ये साहिब पोस्ट ने किसी आलम की किताब से पढ़ के। और ये देखें खुला हुआ शिरक, यानी मौला अली क्या कहना चाह रहे हैं कि जनाब आना साहिबुल किबलतैन, कि मैं हूँ किबलतैन, यानी दोनों किबलों का मालिक। बस इबादत तो उसके घर के, यानी मैं जब मालिक हूँ तो इबादत मेरी होनी चाहिए। यानी माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन पे एक दफ़ा फिर झूठ बांधा गया कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि मैं जब किबलों का मालिक हूँ तो किबले का मालिक की इबादत होनी चाहिए, यानी मेरी, माज़अल्लाह अल-याज़ु बिल्लाह, मेरी इबादत होनी चाहिए। आगे चलिए ये जरा समात फरमाइए और देखिए इसको, इस पोस्ट को। ये भी उसी इलिया अली जो कि कन्फर्म नुसैरी किसी का पेज है, और नुसैरियत चूंकि खुल के सामने आ जाए तो जलील होती है, तो नुसैरी और गाली और मलंग मिल के अब इन्होंने अकीदत के नाम पे जो महाज खोला है सोशल मीडिया पे, ये उसी का एक और फल देखते जाइए कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इस कौल को लिखा जा रहा है कि लोग तो गधे हैं जो अपने रब की मार्फत नहीं रखते। बेशक रब तो उनके लिए नाजल हुआ है, रब नाजल हुआ है, लेकिन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है और इंसान ने अपने रब के हक का इनकार किया है। और वो रब है जिसका इंसानों ने हक गजब किया है। वो रब कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली, वही तो रब है। इसी के लिए इबादत है और इसी को सजदा किया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खुल्लम खुल्ला शिर्क जनाब। आप सिर्फ चंदे खुम्स और ज़कात देने में लगे रहें और ये लेने में लगे रहें,
یہ جناب فلانے مدرسے کے پرنسپل تو فلانے کے، یہ ہماری نظروں سے گزرتی ہے، ان کی نظروں سے نہیں۔ اگر گزر بھی جائے تو بیان نہیں دینا بھائی، رسیدیں رک جائیں گی۔ اب یہ دیکھ لیں، اب جناب کتاب الواحدہ، کتاب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، چکر کیا ہے، کوئی اگر ہے بھی تو کوئی مسند یا یہ کوئی حدیث کی کتب میں سے نہیں۔ اور یہ جناب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے، یہ بدبخت نجس کیوں کہا گیا کہ غالیوں کا سوشل بائیکاٹ؟ پتہ چلا آپ کو؟ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی امام اتنا سخت سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ پتہ چلا اس لیے دے سکتے ہیں کہ یہ بدبخت نجس، خنزیر سے زیادہ نجس غالی جو ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ائمہ سے یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں کہ جن کی حقیقت ہی کوئی نہیں، الٹا وہ شرک اور کفر ہے، اور اسی پہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں۔ کئی لوگ ان کی ان پوسٹوں سے گمراہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس لیے تو آج یہ تھوڑی سی گفتگو کی۔ اچھا جی آگے چلیے جی، لو جی یہ اب اگلی جو پوسٹ ہے یہ باب دیکھیں، امام باقر علیہ السلام سے منسوب کر کے یہ اسی ایلیا علی نامی نصیریوں کے پیج میں لگائی گئی پوسٹ کہ ہمارے متعلق جو حدیث تم تک پہنچے تم ان کی تکذیب نہ کرو، کیونکہ جو بھی تمہارے پاس حدیث فضائل کی پہنچی ہے ہم ان فضائل اور کمالات سے کہیں اکبر ہیں، اعظم ہیں، اجل ہیں اور بلند و بالا ہیں۔ جواہر الاسرار فی مناقب ائمہ طہار صفحہ 48، کوئی حدیث کی کتاب نہیں، کوئی مسند کتاب نہیں، نام لکھ دیا، صفحہ لکھ دیا، عام بچے پڑھ کے بچے بچیاں گمراہ ہو جائیں گے کہ نہیں جی کوئی مسند چیز۔ اچھا اب تشریح میں ذرا پڑھیے، اب یہ تو حدیث پہنچ گئی جی آپ تک۔ حالانکہ حدیث کیا ہے کہ ہماری جو اصل حدیث کہ ہماری جو بھی حدیث تمہارے تک پہنچے وہ قرآن سے مطابقت رکھنی چاہیے، اگر مطابق قرآن ہے تو ہم نے کہی ہے، ورنہ ہم نے نہیں کہی، اس کو اٹھاؤ اور دیوار پر دے مارو۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور بنا دیا گیا۔ نیچے تشریح پڑھیں ذرا، جیسے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان بنایا، استغفر اللہ، آدم بنایا، جنوں اور انسانوں کا رزق میں معین کرتا ہوں، فرشتے میرا حکم مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مولا فرماتے ہیں ہم ایسے فضائل سے بہت بلند بالا ہیں، یعنی لو جی گالی مک گئی، یعنی زمین آسمان، آدم علیہ السلام، جن انس کو بنانا، ان کو رزق دینا، ہم اس سے بھی بہت اعلیٰ ہیں، ہمارے فضائل بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ہم اس سے بلند ہیں۔ یعنی اوپر میں خالق بھی بن گیا، مولا علی کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے خبیثوں نے، نجسوں نے، کہ میں خالق بھی بن گیا، رازق بھی بن گیا، لیکن ہمارے فضائل اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اچھا جی اب آگے آئیے جی، پھر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے منسوب کر دی گئی نجس غالیوں کی طرف سے، خبیثوں کی طرف سے، اور بدترین کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے جناب امیر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ جو خدا اور محمد کا بار اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، اور جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کا بار اٹھایا، اور یہ بار یعنی وزن رب کا وزن ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اچھا جی اب آجیے جناب فضائل حقیقت اللہ، فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اچھا جی اس کا حوالہ جناب الحفت شریف من فضائل جعفر صادق، اور جناب آگے صحابی کا نام، اور ٹھیک ہے جی ایلیا علی وہی نصیریوں کا گروپ یا پیج، کیا لکھتے ہیں جی میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، اور میں ہی سارے رزق کو تقسیم کرتا ہوں رب کے امر سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے جناب نرمی دکھائی، رب کا امر بیچ میں لگا دیا، لیکن اوپر وہی شرک اور کفر سے بھرے جملے مولا سے منسوب کر دیے کہ میں زندہ کرنے والا، مارنے والا، تے رزق دینے والا اور تقسیم کرنے والا۔ تو محترم ناظرین و سامعین یہ ہے صورتحال۔ ابھی تو کچھ بھی عشر شیر بھی نہیں ہے، جو بھرا پڑا ہے ان غالیوں ملنگیوں کی بکواسات اور خرافات اور شرک اور کفر سے مبنی، اور یہی چیزیں پھر جب غیر شیعہ دیکھ کے آپ کو اور مجھ کو رافضی کافر کہے تو پھر ہمیں برا منانے کا حق بھی کوئی نہیں۔ ان تک یہ اصل چیزیں، ان تک میرے درس تو نہیں جا رہے، ان تک محمد حسین نجوی المعروف ڈاکو صاحب کی ساری کتابیں تو نہیں گئیں، ان تک زیدی برستی کی کتابیں تو نہیں گئیں، ان تک اور دیگر علماء حق کی کتابیں تو نہیں گئیں۔ انہوں نے تو ظاہر دیکھنا، باطن میں گھسنے کی ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب وہ ظاہر دیکھ کے متنفر ہو جائیں گے تو پھر بتائیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تو پھر آپ بھی کہیں، آپ دل تھام کے بتائیے کہ آپ بھی کہیں گے کہ جناب جو ان چیزوں کا قائد کا عمل ہے تو کافر ہے۔ تو غیر شیعہ برادران کی نظر میں سارے شیعوں کے یہ قائد ہیں، بہت کم اویئرنیس ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب یہ نصیری غصے میں کہیں آغا خانی کام ڈال رہے ہیں، جیسے انہوں نے جملہ یا علی مدد سلام کے بعد یہ آغا خانیوں کا شعار تھا، وہ ادھر ٹھوک دیا کام۔ کہیں آپ کو ملنگ تصوف کے نام پہ کام ڈالتے نظر آئیں گے، اپنے اپنے مرشد کو جناب رب سے ملاتے نظر آئیں گے، اور مرشد کے دیدار کو کعبے سے ملاتے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث۔ لیکن اکثر آپ کو نصیری، چونکہ چھپا ہوا دشمن ہے نا نصیری جو ہے، بدبخت نجس، یہ نجس جو ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے، کھل کے آ جائے تو اس کو منہ کوئی نہ لگائے، یا کم لوگ منہ لگائیں۔ شیعت کے لبادے میں گھسا ہوا ہے تاکہ جناب میں بیڑا غرق کرتا آ رہا ہوں، اور ان کے لے پالک جو ہیں، لے پالک پالتو جانور جو ہیں
جو بگوڑے یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں وقت پڑنے پہ، وہ لے پالک جو ہے پالتو جانور ان کے، وہ ان سے ماہانہ یا سالانہ اپنی فیسیں چندے لیتے ہیں اور جناب لگے ہوئے ہیں در کفر و شرک پھیلانے میں۔ تو اس بابت تھوڑے سے چکنا ہو جائیے۔ اگر آپ خود ایک صارف ہیں سوشل میڈیا کے تو آپ پہ خود ہی ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کی چھان بین کریں، تحقیق کریں، اور نہ صرف چھان بین اور تحقیق کریں، الٹا مذمت کریں، رد کریں، کومنٹس میں جا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھنے یا خاموش رہنے سے اچھا ہے کہ آپ جا کے کم از کم رد پیش کریں، یا اس بندے کو جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے اس کو کہیں کہ جناب کسی مستند احادیث کی کتب جو مسلمات شیعہ میں سے جو اکابرین ہیں، یعنی مسلمات میں سے جو کتب جیسے کتب اربع ہے یا دیگر کتب ہیں جیسے نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، وہاں سے کوئی اس طرح کی چیزیں ہمیں دکھاؤ، حوالہ پیش کرو اور بتاؤ کہ کس شیعہ اکابر نے اس عقیدے کو پروموٹ کیا ہے۔ تو خاموشی جرم بن جاتا ہے، الٹا گناہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے جب معاملہ شرک اور بدعات کے حوالے سے ہو۔ تو یہ تو ہو گیا جی ایک موضوع۔ اب آ جائیے دوسرے موضوع کی طرف، یعنی جناب الحاج صادق حسین صاحب جو دوست ہیں ہمارے حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کافی عرصے سے جو ایک محاذ کھولا ہوا ہے جہاں پہ یہ غالی نصیری سرگرم عمل ہے، وہاں صادق حسین صاحب جیسے موحدین بھی فیس بک پہ سرگرم عمل ہیں، اور یہ اپنی وال کے اوپر توحید پر مبنی اور شرک و بدعات کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی ڈالتے رہتے ہیں۔ آج انہی کارروائیوں میں سے ایک کارروائی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی ابھی آ جاتی ہے جی۔ یہ ان کی ایک تحریر ہے، مختصراً مقالہ کہہ لیں اس کو، جو طوائف فرج کے حوالے سے انہوں نے جناب لکھا ہے۔ اب یہ تحریر انہوں نے جو لکھی ہے اس میں ہی ساری چیز آپ کو سامنے آ جائے گی طوائف فرج کے حوالے سے۔ اچھا جی، لکھتے ہیں جناب، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی مسلسل چل رہی ہے کہ دعائے فرج الہی اعظم البلا سے شروع ہوتی ہے جناب، پھر یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فائنہ کما کافیان وانصران، اور اس طرح آگے یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی الجل الجل۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں حاجات کی برابری کے لیے دعا کے پہلے حصے میں خدا کو پکارا جاتا ہے اور درمیان میں نبی اور امام کو پکارا جاتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب سے اس دعا کے بارے میں دقائق اسلام میں سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال کیا ہے اور وہ جواب کیا ہے، اور اسی سوال اور جواب میں آپ کو وہ ہماری بات جو ہم نے ٹائٹل پر لکھی ہے کہ یہاں بھی ڈاکو صاحب میدان لے گئے، باقی امامہ پوش جو خاموشیوں کے مارے ہیں، خمس و چندے اور زکاتوں کے مارے ہیں جناب، گاڑیوں کے مارے ہیں، کوٹھیوں، ان پہ کیوں وہ لے گئے قبلہ ڈاکو صاحب بازی؟ اب وہ اس سوال اور جواب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب دقائق اسلام ان کا ایک شمارہ شائع ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، مارچ 2009 میں اس شمارے میں اس ماہانہ آتا تھا، یہ اس کے صفحہ نمبر 10 پہ یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ دعائے فرج کی سند کیا ہے، وضاحت فرمائیں، کیا اس کا پڑھنا جائز ہے؟ اب آیت اللہ محمد حسین نجفی علیہ مقامہ المعروف ڈاکو صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ الجواب بسم سبحانہ، دعائے فرج کی کوئی سند نہیں ہے جی۔ جناب کف امین نے اپنی کتاب البلد الامین میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ ایک شخص قید خانہ میں قید تھا جس کے پڑھنے سے وہ شخص آزاد، جو مطلب اس دعا کے پڑھنے سے وہ آزاد ہو گیا، اور یہ دعا اس کو خواب میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے تعلیم دی تھی، ایسا اس میں لکھا ہے یا ایسا مشہور کیا گیا ہے۔ اور قبلہ لکھتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا شخص نبی اور امام ہو تو یقیناً ان کا خواب شرعاً صحیح ہوتا ہے، مگر غیر معصوم آدمی کا خواب شرعاً حجت نہیں، اور دعا کے ظاہری الفاظ بھی شرک پر مبنی ہیں، لہٰذا اگر اس کے پڑھنے سے اجتناب کیا جائے تو ان سب اولا ہے۔ اب اس جواب ڈاکو صاحب کے جواب کا جو آخری حصہ نا، یہ ہے وہ میرا علمی اختلاف جو میں اپنے استاد بزرگوار، بے شک میری اتنی وہ قابلیت نہیں، اوقات نہیں، لیکن بہرحال ایک طالب علم کی صیغت سے یہ یہاں پہ ان کا جو جواب کا آخری وہ حصہ ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں قبلہ سے علمی اختلاف کہیں نہ کہیں کرتا ہوں، رکھتا ہوں، ان کی زندگی میں بھی کرتا رہا، اظہار بھی کرتا رہا۔ مثلا آپ جب قبلہ ڈاکو صاحب، جب آپ نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، استاد بزرگوار ہیں ہمارے، لیکن ہم شخصیت پرست نہیں ہیں جی، ہم استاد محترم کے شاگردان کی طرح کہ بس چڑھ دوڑو، جس نے استاد محترم کا نام لیا، سید جوان نقوی صاحب لکھا، نیچے بے شک دعائی لکھی ہو، بس چڑھ دوڑو کہ جی اس کی کیا جرات جی ہمارے استاد پہ یہ بات، ہم ان میں سے نہیں بھائی، ہمارے استادوں نے ہمیں، قرآن و اہل بیت نے، اور جن سے ہم نے قصب فیض کیا، انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، شخصیت پرست ہم نہیں ہیں۔ علمی اختلاف کسی سے بھی کریں گے، قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز یا شخصیت نہیں کہ جن سے علمی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور میرا علمی اختلاف یہ ہے کہ قبلہ جب آپ اوپر لکھ رہے ہیں کہ اس کی سند کوئی نہیں، اس کے جملے شرکیاں ہیں، خواب حجت کوئی نہیں، یعنی یہ باطل ثابت ہو گئی نا ہر لحاظ، پھر آپ اگر کا جو لفظ لگاتے ہیں نا، یا مگر کا لگاتے ہیں، اگر یہاں پہ لگا دیا کہ اگر اس کے پڑھنے سے اجتناب کیا جائے تو ان سے بولا ہے، یعنی اگر کا کیا مطلب ہوا؟ قبلہ واضح فتویٰ دیں کہ بھئی ایک چیز ثابت نہیں، الٹا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے کلمات شرکیاں ہیں، پھر اگر نہیں لگانا چاہیے۔ اب مگر کہاں لگایا وہ آپ
دیکھ لیں ہماری ویڈیوز کہ جملہ یا علی مدد کی چولی سیدھی کوئی نہیں، نہ بھی غلطیاں بھی ہیں، مگر وسیلے کے طور پہ پڑھنا جائز۔ تو یہ اگر اور مگر جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ، مجھے پتا ہے قبلہ ڈھکو صاحب کے کئی وہ شاگردان بھی ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں، دوڑتے رہے ہیں، ابھی بھی دوڑیں گے جی، خصوصاً وہ ایک کیسر باز صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ تو میری ہر ویڈیو جو ڈھکو صاحب کے حوالے سے ہو نا، اس میں جناب لمبا چوڑا ایک وائس ریکارڈ کرا کے انہوں نے واٹس ایپ کر دینا ہوتا ہے، جناب آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ فلانا کرتے ہیں، کیا کہا جائے ان کو۔ تو ہمارا جناب بس یہ علمی ایک اعتراض کہہ لیں یا طالب علمانہ اعتراض کہہ لیں کہ جب قبلہ ڈھکو صاحب ایک چیز کو مان جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، باطل ہے، رد کرتے ہیں، پھر نیچے اگر مگر کا کیا وہ واسطہ ہے میرے بھائی۔ بہرحال اچھا جی، نیچے چلیں۔ آیت اللہ علامہ شیخ محمد خالصی کاظمینی کے حوالے سے انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب احیاء الشریعہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 میں اس دعا کے پڑھنے کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے جناب، یہ ڈنڈکے کی جب ایک چیز آپ یا تو آپ کہہ دیں کہ جناب میں اس کو مطلقاً حرام نہیں سمجھتا، بات ختم۔ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ شرک ہے، یہ اس کے کچھ الفاظ شرک ہیں، تو پھر آپ اگر مگر کیسے لگا سکتے ہیں؟ بہرحال خواب کی شریعت اسلامیہ مقدسہ میں حجت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین اس سے بلند و بالا ہے کہ خواب میں نظر آئے۔ مصابیح الانوار کے یہ وہ ہے۔ علامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ شریعت میں خواب کا حجت ہونا ثابت نہیں۔ دعا کی ابتدا میں خدا کو پکارا گیا اور دعا شروع ہوئی اللہ سے مدد مانگنے سے، لیکن آگے پھر جاتے جاتے یہ جناب کہا گیا کہ جناب یا محمد یا علی آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے میرے مددگار ہیں، میری مدد کیجئے۔ الغوث یعنی بہت سب سے بڑے حاجت روا یا نوازنے والے کو الغوث کہا جاتا ہے، جو اللہ کے سوا ہمیں درس اہل بیت نہیں ہے کہ کسی اور کو ہم یہ ٹائٹل دیں۔ بہرحال اس دعا میں یہ بھی کہا گیا۔ اب یہ دعا کے بارے میں پھر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء اور اولیاء کی 100 سے زیادہ دعائیں ہیں، خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ کوئی ایک دعا اس طرز کی نہیں کہ جس کے آدھے حصے میں خدا کو پکارا گیا اور آدھے حصے میں کسی نبی یا ولی کو پکارا گیا ہو۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ میں اس طرز کی ایک دعا نہیں ملتی کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے سے بڑی ہستی یعنی نبی و علی کو اپنی دعا کے درمیان میں پکارا ہو۔ بس ایک شخص نے قید خانہ میں خواب دیکھا، وہ شخص کون تھا، کس کا بیٹا تھا؟ ہم کس منہ سے پھر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم عقائد قرآن کی محکم آیات اور احادیث متواتر سے لیتے ہیں؟ اس دعا میں یعنی جب ہم اس طرح کی دعاؤں کو پروموٹ کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، بغیر سند کے نقل کرتے ہیں، پھر ہم یہ دعوے کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ جی ہم تو قرآن اور اہل بیت سے، قرآن اور حدیث معصومین سے عقائد لیتے ہیں۔ بہرحال اس دعا میں اور اس جیسی دوسری دعاؤں کی سند بالکل نہیں، بس ایک شخص کا خواب ہے اور فلاں مولانا صاحب نے لکھ دیا ہے، بس یہی ہمارا کلہم دین رہ گیا ہے۔ اسی طرح ناد علی کی سند نہیں ملتی اور اس کا متن بھی خلاف قرآن ہے۔ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ کہو کہ یا فاطمہ غسنی، اس کی بھی کوئی سند نہیں، یہ بھی خلاف قرآن ہے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں جناب صادق حسین صاحب۔ اسی طرح استغاثہ عباس یا کاشف الکرب والی دعا، کوئی سند نہیں، کوئی کسی معصوم سے ثابت نہیں۔ عقیدت کے نام پہ یار لوگ انہیں پروموٹ کی اور پروموٹ کرتے کرتے آج قرآنی دعائیں کسی کو یاد نہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں کسی کو یاد نہیں۔ آج یا کاشف الکرب کے بارے میں صادق حسین آف آسٹریلیا کے جناب ایک مبلغ اعظم صاحب جو پاکستان تشریف اور پاکستان سے گئے ہوتے ہیں ساری، تو وہ جناب کہتے ہیں جی امام بارگاہ میں ایک بندہ مولانا صاحب کے منہ سے سنتا ہے یا کاشف الکرب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، ابھی دعا ختم نہیں ہوتی، جی فون آ جاتا ہے جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آگے نعرہ حیدری، چلو گل ختم ہو گئی۔ منزل من اللہ جو دین نازل ہوا ہے، من جانب من اللہ، یہاں پہ منزل بار من جانب جو ہے اللہ کی جانب سے جو دین نازل ہوا ہے وہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن قصے کہانیاں اور خواب جلدی سمجھ آ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمان معصوم ہے کہ جو چیز سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر، صحیفہ سجادیہ کو چھوڑ کر خوابوں اور قصے کہانیوں پر دین بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ کس منہ سے ہم اہل عقل کو دعوت دیتے ہیں، دعوت دیں اور نعرہ لگائیں کہ جی ہم اپنے قائد کی محکم قرآن کی محکم آیات اور حدیث متواتر سے لیتے ہیں، لیکن ہمارے مولوی صاحبان کو غیبی مدد غیر اللہ سے دعا اور پکار پر کوئی عام آدمی خواب والی ہی کوئی روایت کیوں نہ بتا دے، یہ اس کو کتابوں میں بھی گھسا دیں گے اور اس کو پروموٹ بھی کریں گے۔ تو بہرحال جی یہ قبلہ الحاج صادق حسین صاحب جہاں پہ سوشل میڈیا پہ غالی اور نصیری سرگرم عمل ہے، وہاں ہم جیسے طالب علم تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ جو ہیں صادق حسین صاحب جو ہیں ہم سے بھی پہلے کئی سالوں سے تحریری طور پہ الحمدللہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں اس شلغار کو روکنے کی۔ تو اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ میرے پاس مفاتیح الجنان جناب کھلی پڑی ہے، یہ دیکھیں، یہ اب یہ آپ کی سکرین پہ بھی آ جائے گا۔ یعنی شیخ عباس قمی نے جناب کسی جگہ کوئی حوابس کف امین بلد الامین میں لکھا ہے کہ دعا حضرت حجت نے۔ اب آپ قوم کے لیے یہ مفاتیح جو چھوڑ کے گئے ہیں
اور آگے دھڑا دھڑ جو اس کے ترجمے اور جناب جہیز ایڈیشن اور گولڈن ایڈیشن اور فلانا ایڈیشن، یہ سب تو ہو رہا ہے. تو کیا کبھی شیخ محسن نجفی صاحب صاحب تفسیر ہیں، الکوثر انہوں نے لکھی ہے، ترجمہ کیا قرآن کا. ادھر ہمارے ہمسائے میں جناب حافظ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور دیگر اکابرین، کبھی انہوں نے اس بابت وہ جو میں کہتا ہوں کہ ڈھکو صاحب بازی لے گئے، یعنی چلو اگر مگر والا آپ وہ تو میرا ذاتی ایک وہ ہے نا، ہو سکتا ہے غلط ہو، اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. تو کیا آپ نے حافظ ریاض نجفی صاحب یا محسن نجفی صاحب یا دیگر کسی کی اتنی کھل کے جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنے کی وہ کبھی دیکھی ہے؟ دعائے فرج کے بارے میں آپ دیکھ لیں، سوال کر کے دیکھ لیں. اگر مگر چونکہ چنانچہ یہاں وہاں فلانا، چلو گل ختم، بات ختم. تو یہ المیہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین، دعا عبادت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ دعا عبادت کسی غیر کی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نہیں ہو سکتی. یہ درس قرآن، یہ درس اہل بیت ہے، اور یہی شعار ہے مکتب تشیع کا جو شروع سے رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے آپ کو کچھ پوسٹر پڑھ کے سنائیں، اب یہ آہستہ آہستہ اب جہاں پہ یہ چیزیں شیئر ہوں گی شیعہ کر کے ہوں، کوئی اس تحقیق میں نہیں گھسے گا کہ یہ ایلیا علی نامی جس بندے نے پیج بنایا ہے یہ اصل میں بدبخت نجس نصاری ہے. نہیں، وہ کہیں گے شیعہ دیکھ لو جی، ایسے صحیح نہیں کہتے شیعہ کافر. ان چیزوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ 40 سال ضائع کر دیے چندے اور خمس میں الجھے رہنے والے ماما پوشوں نے اس طرف توجہ، اور ابھی بھی نہیں دے رہے. ابھی بھی اپنی آپس کی وہ چل رہی ہیں، ان کی آپس کی ٹکر بازیاں. ادھر توجہ کوئی نہیں، کسی کی کوئی نہیں. بیڑا غرق ہوتا قوم کا ہوئے. اچھا، جتنے عقیدتی بنیں گے، جتنے ملنگ اور وہ بنیں گے غالی، اتنی عقیدت بڑھے گی، اتنا ان کے نام پہ پھر جیبوں سے پیسہ، بینکوں سے پیسہ نکالیں گے. یہ ہے پیچھے لاجک سارے جو چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت کی سیرت، قرآن و اہل بیت کے احکامات پر پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.